کچھ دیر بعد اس کا اسٹیشن آ گیا اور عرفان اپنا سامان لے کر اسٹیشن پر اتر گیا۔ اسٹیشن پر اترتے ہی اسے ہوا کا ایک تیز جھونکا لگا جس سے اس کا جسم کام کر رہ گیا۔ رات ابھی کافی باقی تھی، اس لیے عرفان نے سوچا کہ صبح ہونے تک اسٹیشن پر سویا جائے۔ ابھی وہ سونے کے لیے مناسب جگہ تلاش کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک پرس پر پڑی۔ عرفان نے فوراً پرس اٹھا لیا اور اسے کھول کر دیکھا، اس کے اندر بہت سے روپے تھے۔ عرفان نے جب تمام پیسے پرس سے نکالے تو پرس کے اندر سے ایک شناختی کارڈ بھی ملا۔ عرفان نے شناختی کارڈ پر ایڈریس دیکھا تو وہ قریبی شہر کا تھا۔ عرفان نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ وہ یہ پیسے اس کے مالک تک پہنچائے گا۔ کچھ دیر بعد اس شہر کو جانے والی گاڑی آ گئی۔ عرفان اس گاڑی پر سوار ہو گیا۔ بہت جلد اس شہر کا اسٹیشن آ گیا۔ عرفان گاڑی سے اترا اور مکان تلاش کرنے لگا۔ سورج اپنی کرنوں سے روشنی پھیلانے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد عرفان ایک مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ مکان ایک بہترین طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ عرفان نے کال بیل بجائی۔ کچھ دیر بعد ایک خوش پوش نوجوان باہر نکلا۔ عرفان نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور جیب سے شناختی کارڈ نکال کر دیکھا۔ شناختی کارڈ پر اسی شخص کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ عرفان نے ساری صورتحال اسے بتائی اور اس کے پیسے اور شناختی کارڈ واپس کر دیا۔ وہ شخص عرفان کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوا۔ عرفان کو اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ اس شخص نے عرفان کی خوب خاطر مدارت کی اور دوسرے شہر آنے کی وجہ پوچھی۔ یہ نوجوان ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک تھا۔ عرفان نے اسے بتایا کہ وہ دوسرے شہر نوکری کی تلاش میں آیا ہے۔ اس شخص نے عرفان کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے فوراً اپنی فیکٹری میں ملازم رکھ لیا۔ عرفان بھی بہت خوش ہوا کہ اسے اس کی ایمانداری کا پھل مل گیا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم پر چاہے کتنی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، مصیبت سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اور ہمیں ایمانداری سے کام کرنا چاہیے۔